بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے مقدس اور بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو نہایت مہربان، قدردان اور اپنے بندوں کی سحرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ روحانی اعتبار سے شب بارات کی حقیقت کیا ہے، اور کیا اس مبارک دن کا روزہ رکھنا شریعت کی روشنی میں منع ہے؟ آج کی یہ مخصوص گفتگو آپ کی روح کے جھروکوں کو نور سے بھر دے گی، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نورانی ارشادات شامل ہیں جو سوئے ہوئے نصیبوں کو جگا دیتے ہیں۔ دراصل شب بارات رب کائنات کی طرف سے مغفرت کا وہ بے پایا سمندر ہے جو شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجیں مارتا ہے۔ اس پور نور رات عرش کا مالک اپنی خاص رحمت کی تجلی کے ساتھ دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اور اس کی صدا پورے عالم میں گونجتی ہے کہ ہے کوئی اپنی جھولی پھیلانے والا جسے میں اپنی عطا کے خزانوں سے مالا مال کر دوں، ہے کوئی گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا شکستہ دل جسے میں آج کی رات ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات عرش سے فرش تک رحمت اور کرم کے تمام ابواب وا کر دیے ہیں، اور ملائکہ کی جماعت سے فرماتا ہے کہ دیکھو آج میری بندہ پروری کا آفتاب طلوع ہوا ہے، اے فرشتوں میری تسبیح و تقدیس کے ترانے چھیڑو، اور اے جبرائیل امین کائنات کے ذرے ذرے اور مخلوق کے ہر نفس کو یہ خبر کر دو کہ آج تقدیروں کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں، اور قضاء و قدر کے قلم جنبش میں ہے۔ کسی روحانی پرواز اور ولایت کی منزل دینی ہے، کسی رزق کی فراخی اور دنیائی نعمتیں عطا کرنی ہے، اور کس کا نام اس سال حیات کی فہرست سے ہٹا کر ملک الموت کے سپرد کرنا ہے۔ یہ سب آج ہی کی مقدس رات طے پایا جاتا ہے۔ جنت کے محافظ رضوان کو ربانی حکم ہوتا ہے کہ آج فردوس کی خوشبو کو زمین کی فضاؤں میں گھول دو، اور جہنم کے دربان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آج اہل ایمان کی توبہ کے صدقے آگ کے الاؤ کو گلزار بنا دو۔ آج کی رات صرف دامن پھیلانے اور گرگرانے کی رات ہے، کیونکہ یہ نجات اور سچی توبہ کی مبارک گھڑی ہے۔ امام ابن ماجہ اور دیگر محدثین کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو اس رات قیام اور عبادت کا اہتمام کرو، اور آنے والے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ رب کریم اس رات غروب آفتاب سے ہی پکارتا ہے کہ کیا کوئی بخشش کا طلبگار ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، کیا کوئی رزق کی تنگی کا مارا ہے کہ میں اسے غنی کر دوں، کیا کوئی مصیبت کا شکار ہے کہ میں اسے عافیت کے سائے میں لے لوں۔ اور یہ ربانی پکار صبح صادق کی پہلی کرن تک جاری رہتی ہے۔ سبحان اللہ، پلک جھپکتے ہی عالم بالا کا روحانی منظر نامہ بدل جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں آتی ہے کہ قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے جسم پر موجود انگنت بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے خلاصی مل جاتی ہے۔ یہ روحانی پکار غافل انسانوں کو جھنجھوڑتی ہے کہ اے مسافر اپنے حقیقی گھر کی طرف لوٹ آ۔ وہ رب کتنا کریم ہے جو خود بندوں کے آنسو دیکھنے کا منتظر ہے۔ ہماری زندگی کی شام تو بڑی تیزی سے ڈھل رہی ہے، اور یہ رات ہمیں اپنے خالق و مالک سے ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے جوڑنے کا ایک نادر اور سنہرا موقع عطا کرتی ہے۔ اس سب عرصے بری سے نور کی ایسی بارش ہوتی ہے جو ذکر و اذکار کرنے والے دلوں کے زنگ کو دھو کر انہیں آئینے کی طرح صاف کر دیتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو خوف خدا اور ندامت کے آنسوؤں سے وضو کرے، اور وہ روح جو اپنے ماضی کے گناہوں پر تڑپ کر توبہ کی آگ میں کندن بن جائے۔ یاد رکھیے، توبہ محض جوانی جمع خرچ کا نام نہیں، بلکہ یہ اس دلی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائی کی ظلمت سے نکال کر نیکی جیا باریوں میں لے آئے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا اٹل عہد سکھا دے۔
نور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہمارے لیے ہدایت کا وہ مینار ہے جس کی روشنی کبھی کم نہ ہوتی۔ آپ اس مبارک مہینے میں اس قدر نوافل، تسبیحات اور ریاضتوں کا اہتمام فرماتے کہ روحانی کیفیت کا ایک سما بند جاتا۔ شعبان تو دراصل ماہ رمضان کا روحانی پیش خیمہ اور اس کا استقبال ہے۔ جیسے کسی سلطان معظم کی آمد سے پہلے راستے اور گلیاں سجائی جاتی ہے، ویسے ہی یہ رات ہمارے دلوں کی نگری کو تقویٰ اور پاکیزگی سے منور کرتی ہے۔ اس سب رزق کی تقسیم، عمروں کا تعین اور مقدر کے تمام امور رب کائنات کے اذن اور حکمت سے طے ہوتے ہیں۔ یہ وقت دنیا کی فانی اور عارضی چمک دھمک کو چھوڑ کر آخرت کے لافانی نور اور سکون کی فکر کرنے کا ہے۔ اس مقدس رات کی ایک روحانی گھڑی ہزاروں مہینوں کی بے مقصد اور گمراہ زندگی پر بھاری بھر سکتی ہے۔ اگر اسے کامل یقین اور خلوص نیت کے ساتھ گزارا جائے، اللہ کے نورانی تجلیوں کا حبوط بندوں کے مردہ دلوں میں یہ یقین جگاتا ہے کہ رحمت الہی سے مایوسی سراسر کفر ہے، چاہے تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کی طرح انگنت اور پہاڑ کی طرح بھاری ہی کیوں نہ ہو۔ میرا رب جب اپنے بندوں کی عاجزی کو دیکھتا ہے تو ایک پل میں اس کی پوری کائنات بدل دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی روح کو غذا دیں، کثرت سے درود و سلام کا گلدستہ بارگاہ رسالت میں پیش کریں اور اپنی تمام خطاؤں اور لغزشوں کا اعتراف کریں، کیونکہ اپنی کمزوری کو مان لینا ہی بندگی کی معراج ہے۔ اور یہی وہ رات ہے جہاں سسکیوں، آہوں اور پرخلوص دعاؤں کے ذریعے تقدیر کے لکھے ہوئے کو خیر و برکت میں بدلا جا سکتا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں کے دامن میں اپنے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو سمیٹنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی بندہ دوسروں کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو عرش پر فرشتے اس کی دعا پر آمین کی مہر لگاتے ہیں۔ یہ رات ہمیں یہ روحانی پیغام دیتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار اور شفقت رکھنے والا ہے، اور وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کی بنائی ہوئی روح جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کا حصہ بنے۔ شعبان کی یہ رات روحانی لذت اور کیفیت سے بھرپور ہے۔ فضاؤں میں ایک عجیب سا سکوت، سنجیدگی اور نورانی احساس طاری ہے۔ آسمان کے ستارے بھی تسبیح خوانی میں ڈوبے نظر آتے ہیں، اور جیسے ہی نصف شب کا وقت آتا ہے، رحمتوں کے کیوار پوری طرح واہ ہو جاتے ہیں اور مومن بندے اپنے سروں کو سجدے میں جھکا کر عرش والے کو منا لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہمیں اس روحانی منظر تک لے جاتی ہے جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کی تنہائی میں جنت البقیع کے قبرستان میں امت کی بخشش کے لیے گریہ و زاری کرتے اور آنسو بہاتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں خبر ہے کہ یہ کون سی عظیم رات ہے؟ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی بے حساب گنہگاروں کو آگ کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ رات محض رات بھر جاگنے یا رسمی عبادت کی نہیں، بلکہ یہ روح کی بیداری اور ضمیر کے جاگنے کی رات ہے۔ آپ نے اس رات لمبے سجدوں میں اپنے امت کے ایک ایک گنہگار کو یاد کیا، اور رب کریم نے اپنی رحمت کی آگوش پھیلا کر سب کی جھولیاں بھر دیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں بکثرت روزے رکھتے اور فرماتے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال کا سالانہ رجسٹر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی نورانی اور روحانی حالت میں رہوں۔ اس لیے 15ویں شب اور اس کے آنے والے دن کو خاص روحانی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ ہمارے اعمال کے سالانہ آڈٹ کا وقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ماضی کی کوتاہیوں پر شرمندہ ہوں اور اپنے مستقبل کو نیکی، تقوی اور خدمت خلق سے سجانے کا پکا ارادہ کریں۔ اللہ کی رحمت
ہمیشہ کسی بہانے کی منتظر رہتی ہے، اور شب بارات وہ حسین روحانی وسیلہ ہے جہاں ندامت کا ایک آنسو پوری زندگی کی کالخ اور گناہوں کی سیاہی کو نور میں تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ لہذا اس قیمتی وقت کو محض رسموں اور دکھاوے میں ضائع نہ کریں، بلکہ روح کی گہرائی اور قلب کی طرف کے ساتھ اپنے حقیقی مولا کو پکاریں۔ بخاری و مسلم کے دلائل اور معتبر روایتوں کی روشنی میں عبادت، ذکر الہی اور استغفار ہی اس رات کی اصل روح اور مقصد ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس رات سچے دل سے اپنے گناہوں سے رجوع کرتا ہے، اللہ اسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بچے کی طرح پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اس مقدس رات میں اپنے مرحوموں کی قبروں پر جانا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور ایصال ثواب کرنا سنت نبوی سے ثابت ہے، مگر یاد رہے کہ آتش بازی، شور و غل اور بیجا چراغاں جیسے خرافات اور بدعتیں اس رات کی روحانی برکتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے ان تمام بری رسموں سے بچنا ہر مسلمان پر لازمی ہے۔ شعبان کا مہینہ برکتوں کی کان اور رحمتوں کا چشمہ ہے، جس میں نیک اعمال کا اجر و ثواب ہزاروں گناہ برا دیا جاتا ہے۔ البتہ اس رات کی عبادت کو فرض یا واجب قرار دینا یا دوسروں پر سختی کرنا دین کی روح کے خلاف ہے۔ کامیابی کا راز دل کی پاکیزگی، کینہ و کپٹ سے دوری اور حقوق عباد کی ادائیگی میں پوشیدہ ہے، کیونکہ رب کریم اپنے حق تو معاف کر دے گا، پر بندے کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اس رات درود شریف کی کثرت سے روح کو نئی تازگی اور ایمان کو مضبوطی ملتی ہے۔ اپنی دعاؤں کے دامن میں دنیا بھر کے مظلوموں، بے سہارا، یتیموں اور پریشان حال انسانوں کو ضرور یاد رکھیں۔ یہ رات دلوں کو جوڑنے، نفرتوں کو مٹانے اور بھائی چارے کو عام کرنے کا عظیم پیغام دیتی ہے۔ علماء حق کے مطابق بغض، کینہ، جلن، مشرک، کینہ پرور، قاتل اور والدین کی نافرمانی کرنے والے بدبخت کے علاوہ آج کی رات سب کی مغفرت کا عام اعلان ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے سینوں کو بغض و حسد کی گندگی سے صاف کریں۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنا سنت مبارکہ کے مطابق ہے، اور روحانی طور پر یہ نفس کی پاکیزگی کے لیے بہت افضل ہے۔ ہماری ہر عبادت کا معیار اور بنیادی ٹھوس شرعی دلیل ہونی چاہیے، نہ کہ رسم و رواج، سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی من گھڑت اور بے اثر اور بے پاپ کہانیاں سے خود کو دور رکھیں، اور قرآن کریم اور سنتوں کے حقیقی نور پر کامل یقین رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں محض دکھاوا نہیں بلکہ خلوص نیت اور للہیت ہی مقبول ہوتی ہے۔ اپنی نمازوں کے قیام اور اپنے اخلاق کے حسن کو سنواریں، تاکہ کل روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یاد رکھیے کہ اصل بندگی رسموں کے بوجھ کا نام نہیں، بلکہ ہر دھڑکن میں یاد خدا کا نام ہے۔ شب بارات روحانی بیداری، توبہ کی قبولیت اور رب کریم کی رحمت پر کامل یقین کا دوسرا نام ہے۔ اپنی روح کا گہرا محاسبہ کریں اور ہر اس کام سے دور رہیں جس کی بنیاد دلیل پر نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کا مسافر بنائے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ یہ بات اچھی طرح جہن نشی کر لیں کہ اس مقدس رات میں انفرادی طور پر عبادت میں مشغول رہنا اور اگلے دن نفل روزہ رکھنا سنت سے ثابت، مستحب اور عظیم ثواب کا باعث ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اپنا پسندیدہ اور پیارا سا نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایسی ہی تحقیقی، روحانی اور سچی معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ملک اسلامک وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل کو پروموٹ کریں، سپورٹ کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین،